السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، جس کی اہم ترین عبادتوں میں ایک عبادت ہے قربانی۔ الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان اس قربانی کے عمل کو انجام دیتے ہیں۔ آج ہم اسی قربانی کے تعلق سے کچھ اہم موٹی باتیں آپ کی خدمت میں 4-5 باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی کی رقم پرانے تولے کے اعتبار سے، اتنا مال اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد ہو، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو، چاہے وہ بڑھنے والا مال نہ ہو، اتنی رقم اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن جس پر قربانی واجب ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اتنے مال پر سال گزرنا زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، قربانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جس پر قربانی واجب ہے اسی پر صدقۃ الفطر عید الفطر میں واجب ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پورے گھر میں ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے، حساب لگانا ہے۔ جیسے کہ ہم زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، اسی طرح قربانی کا حساب لگانا ہے کہ گھر میں کتنے پرسن ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ نابالغ پر قربانی نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ بالغ لوگ کتنے ہیں اور اس میں کتنے صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ عورتوں کے پاس زیورات ہیں تو زیورات کے اعتبار سے وہ صاحب نصاب بن رہی ہے۔ تو گھر کا ہر فرد، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے ہمیں قربانی کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ اس طرح کی بات پھیلاتے ہیں کہ پورے گھر والے کی طرف سے، تمام ممبروں کی طرف سے ایک قربانی کر لینا، ایک بکرا کر لینا کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ نماز کو دیکھ لیں، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہوا کہ قربانی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ پورے گھر کی ایک ہی قربانی کافی ہو جائے گی؟ نہیں، گھر کا ہر فرد، مرد ہو یا عورت ہو، اگر صاحب نصاب ہے، حساب لگا کر اس کی طرف سے ہمیں قربانی کرنی ہے۔ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ناکافی ہے۔ جانور اچھا لیں، موٹا تازہ لیں، تھوڑا جلدی لیں تاکہ اس کو کھلا پلا کر اس کے ساتھ ایک انس اور ایک تعلق ہو جائے، اس کے بعد اس کی قربانی کریں۔ موٹا تازہ اس نیت سے، اچھا جانور اس نیت سے بالکل نہ لیں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں گے ہمارا بکرا سب سے اچھا ہے، سب سے خوبصورت ہے، سب سے بڑا ہے۔ یہ اپنی قربانی کی عبادت کو ضائع نہ کریں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ عز و جل تک نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تک قربانی کا تقوی اور دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے کہ کس بندے نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے۔ اور جانور خریدنے سے پہلے وہ بھی چیک کر لیں کہ کون سا جانور نہیں لے سکتے ہیں۔ عمر کے اعتبار سے بھی چیک کر لیں کہ بکرے کی جنس سے ہے تو 1 سال ہونا ضروری ہے، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو نہیں چلے گا۔ دمبا یا گھیٹا ہے تو اس کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے، کوشش کریں کہ 1 سال کا یہ جانور ہو۔ دوسرا، اگر کٹرے وغیرہ یا اس جنس کی کے جانور اگر ہم لیتے ہیں، جو بڑے جانور کہلاتے ہیں، اس میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ ہے تو اس جنس میں 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ دانت صرف علامت کے طور پر ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بکرا 1 سال کا ہو گیا لیکن اس کے دانت نہ آئے ہو تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر 1 سال کا نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی دانت آ گئے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ یہ صرف علامت ہے، یقینی نہیں ہے کہ دانت ہوگا تو قربانی ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی۔ معیار یہ ہے کہ 1 سال کا ہوگا بکرا تو قربانی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی خیال رکھیں کہ کن کن عیبوں کی وجہ سے جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو اپنے آسان دین چینل پر رکھا ہے، اپلوڈ کیا ہے، جس میں 10 ایسی باتیں ہیں کہ ان عیوب کی وجہ سے قربانی کی
کا جانور قربانی کے لیے صحیح نہیں ہوگا، اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں ایسے عیب جس کے باوجود قربانی چل جاتی ہے، مثلا سینگ آدھا کٹا ہے، پونا کٹا ہے، جڑ سے دماغ سے نہیں کٹا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ مثلا قربانی کا جانور ایک پاؤں سے تھوڑا لنگڑاتا ہے، لیکن چوتھا پاؤں بھی، وہ لنگڑانے والا پاؤں بھی زمین پر رکھتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو بہرحال قربانی کے جو ضروری موٹے موٹے مسائل ہیں اس کو یاد کر کے اچھے انداز میں ذوق اور شوق اور اہتمام کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں قربانی کرنا اور اس میں لگانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ چلو اتنا مال جانوروں میں ضائع کیوں کیا جائے، خون کیوں بہا جائے، اتنا مال اگر اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں گے تو بھی چل جائے گا۔ نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ تو ہم اپنے رب کے غلام بے دام ہیں، میرے رب کو جو پسند ہوگا اسی کے اعتبار سے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ بکرے کے بجائے اگر دمبا، جس کو ہمارے یہاں گھیٹا کہتے ہیں، اس کی قربانی کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں جنت سے جو جانور آیا تھا وہ دمبا آیا تھا، نہ کہ بکرا آیا تھا۔ اور دوسری بات، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اون، دمبے میں اون ہوتا ہے، بکرے میں بال ہوتے ہیں، تو اون میں بال زیادہ ہوں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی میں کبش، مینڈے کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ دمبے کی قربانی بکرے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ تو ہم پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ اس میں شارٹ کٹ نہ مارا جائے کہ چلو حصہ لکھا کر جان چھڑا لی جائے۔ اس عبادت کو اہتمام کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ کیا جائے، اور اس بات کو یاد رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی کیپیسٹی اور طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، عید کی نماز کے لیے نہ آئے۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی بہت اہم ترین عبادت ہے، حنفیہ کے نزدیک یہ واجب ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ قربانی کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی کے جو مقاصد ہیں اس سے اللہ تعالی ہم سے جو چاہ رہے ہیں پریکٹیکلی اور عملی زندگی میں وہ چیزیں ہمارے اندر آ جائے۔ رب کریم اس کی توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔